اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی کام آپ کر رہے ہوں اور آپ کو اچانک سے محسوس ہوا ہو کہ یہ کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں؟ بعض دفعہ آپ لوگ کچن میں کچھ بنا رہے ہوں اور بناتے بناتے آپ کو ایسا لگا کہ یہ شاید یہ جو برتن ہے، یہ جو ابھی گرا ہے آپ کے ہاتھ سے، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یا بعض دفعہ کوئی چیز پکاتے پکاتے اچانک سے آپ کو ایسے محسوس ہو کہ ابھی کسی کی بیل آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور ایسے آپ کو لگا کہ یہ پہلے سے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ناظرین، جب آپ کسی مقام پر جاتے ہیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں، تو جب کوئی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ سامنے بیٹھ کے غور کرتے ہیں کہ یہ باتیں یہی بندہ اسی جگہ پر، اسی ٹیبل پر بیٹھ کر میرے ساتھ یہ باتیں کر چکا ہے، یہ ہو چکا ہے ایسے۔ یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ کہاں پر ہوا؟ ماضی میں، مستقبل میں، حال میں؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ذاتی طور پر ناظرین ایسا بہت ہوتا ہے، تھوڑا سا نہیں، بہت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ صرف ہر عام یا کسی بیمار بندے کو نہیں ہوتا، یہ ہر بندے کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو حال ہی میں ایک شخص کو UK میں ایسا ہوا تو اس کے اوپر تحقیق کی گئی، اس کے ساتھ اتنا زیادہ یہ معاملہ ہوا کہ یہ معاملہ اخباروں میں اٹھا اور اس کے متعلق ڈسکشن شروع ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرانسیسی زبان میں اس بیماری کو یا اس کنڈیشن کو ڈی جاوو کا نام دیا گیا، ڈی جاوو فرینچ زبان میں، جس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے ہوا ہو، پہلے سے ہوا ہو، یعنی یہ کام پہلے سے ہو چکا ہو۔ ناظرین، میرے ساتھ تو یہاں تک ہو گیا کہ میں ایک بار ایک روحانی مرکز میں بیٹھ کر میں جب علاج کے لیے پوچھ رہا تھا مریض سے، تو جو مریض مجھے بتا رہا تھا اپنی حالت، مجھے معلوم تھا کہ اگلا جو ہے وہ یہ کنڈیشن بتائے گا، مجھے یہ بیماری ہے، پھر یہ اپنی حالت بتائے گا، پھر یہ حالت بتائے گا، پھر یہ حالت بتائے گا۔ جو وہ بتاتا گیا میں مزید ذاتی طور پر پریشان ہوتا گیا کہ ایسا کیسے ہے، ایسا کیسے ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کو یہاں تک کہہ دیا کہ اگلی چیز جو تم بتانے جا رہے ہو، تمہارے ساتھ مسئلہ وہ یہ ہے، تمہارے ساتھ یہ کام ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اگلی چیز یہ بتانے والا ہوں؟ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا، لیکن بس مجھے پتہ چل گیا کہ اگلی چیز کیا۔ واقعی ایسا کہتا ہے؟ جی ہاں، میں یہی چیز آپ کو بتانے جا رہا تھا اور آپ نے مجھے بیچ میں روک دیا، اور یہی ہوا، ایسا ہی ہوا جیسا آپ مجھے بتا رہے ہو۔ ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ایسا اکثر ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ بعض دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے کوئی سامنے آ جاتا ہے اچانک سے اور لگتا ہے کہ ہاں ایسا پہلے بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا اور اسی جگہ پر۔ اور بعض دفعہ جب ایسے معاملے ہو رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک باغ میں کھڑے ہیں، آپ سیر کے لیے گئے ہیں کسی گارڈن میں، وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے جھگڑ رہا ہے۔ اب دونوں کے جھگڑے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جھگڑتے جھگڑتے اب یہ کام کریں گے، اب یہ کریں گے، اب وہ کریں گے، آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہاں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ چند سیکنڈ ایڈوانس میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کریں گے، اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ناظرین، اس چیز کو آج تک نہ سائنس بتا پائی، نہ کوئی اور ڈاکٹری علم میں اس کو کوئی نام دیا جا سکا۔ فار ایگزامپل
کچھ ڈاکٹروں نے اپنی رائے دی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی مسلز، کوئی فٹیگ، کوئی ڈپریشن. ٹھیک ہے، آل رائٹ، مسل فٹیگ، ڈپریشن وغیرہ. لیکن آپ یہ بتائیے کیا ڈپریشن میں آپ کو فیوچر پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور ویسے ہی ہو جاتا ہے؟ ناظرین، بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی، اس کا نام تھا فائنل ڈیسٹینیشن. اس کا کانسیپٹ بڑا عجیب تھا ناظرین. اس میں ایسا تھا کہ ایک کام ہونا ہوتا ہے اور کسی ایک بندے کو خواب آ جاتا ہے کہ بھائی فار ایگزامپل اس جہاز میں مت بیٹھو، اس ٹرین پہ مت بیٹھو، اس جھولے پہ مت بیٹھو. وہ خواب دیکھتا ہے لڑکا یا لڑکی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ویسا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو وہ روک لیتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے کیونکہ ان کی موت آ چکی ہوتی ہے تو موت ان کا پیچھا کرتی ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ ہوگا اور اب وہ ہوگا. وہ تو لیٹس سے کہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک فلم ہے، ایک سٹوری ہے. لیکن ناظرین، ریئل لائف کے ساتھ جو میرے ساتھ اکثر ہوا، اس کی کیا کہانی ہے؟ کتنی ہی بار ایسا ہوا. میں نے اس کے بارے میں بڑا سوچا ذاتی طور پر. جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو میں کچھ نتائج پہ پہنچا. یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ سائنس کی اس کے متعلق کوئی رائے نہیں ہے. ڈاکٹروں کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. وہ خود کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ایسے، لیکن اٹس ان نون ٹو دیم. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ ڈائیگنوز بھی نہیں کر سکتے. اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی میڈیسن بھی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی بھی مریض کو جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے برین کو چیک کریں، اس کی کنڈیشنز کو، اس کی نروز کو، تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. ناظرین، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ معاملات جو ہیں ان کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے اور دماغ کی کچھ ایسی حص جس کے بارے میں انسان آج تک نہیں جانا. ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے. یہ میری سب سے بیسٹ کریشن ہے. آپ بھی جانتے ہیں یہ بیسٹ کریشن ہے. تو کیا وجہ ہے کہ فار ایگزامپل کتا، بلی، جانور، ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا. یہ لوگ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فار ایگزامپل چونٹیاں ہیں، ان کو زمین سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرف کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جانور میں کوئی نہ کوئی اتنی خاص حص پائی جاتی ہے کہ سائنس پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ جانور اپنے اندر ایسی چینجز کیسے لاتا ہے. کیموفلاج کا جو سسٹم جانوروں میں پایا جاتا ہے، کیڑے مکوڑوں میں پایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیسا عجیب ہے سارا. لیکن اتنے ہائی فائی سسٹم، ایسے جو کمپلیکیٹڈ سسٹم ہونے کے باوجود ابھی بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک اپنے حصوں کو یا اپنے جو ہمارے اندر جو کوالٹیز ہیں ان کو پہچانا ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل میں ایک دفعہ یہ سمجھا کہ یہ جو میں نے ابھی فیل کیا کہ یہ جو میرے ساتھ ہو چکا ہے، شاید یہ میں نے پہلے خواب میں دیکھا ہوگا. جو مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا. کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم لوگ روزانہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں وہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری روح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب وہی ریپیٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میرے خواب میں مجھے ایک مستقبل کا سین مجھے دکھایا گیا. مجھے اللہ رب العزت نے دکھایا، قدرت نے دکھایا، کسی حص نے دکھایا، جس چیز نے بھی دکھایا، میرے دماغ نے ایک سین، ایک پرفارمنس دیکھی، ایک ایکٹ ہوتا ہوا دیکھا. تو کیا ہوا کہ جب وہ ایکٹ میرے سامنے آیا تو میرے دماغ نے مجھے کال کیا کہ یس، یہ پہلے ہو چکا ہے. کہاں ہوا؟ میرے خیال میں یہ کہاں ہو چکا ہوتا ہے؟ خواب میں. یہ پہلے مجھے میرا اللہ رب العزت دکھا چکا ہوتا ہے.
ناظرین، میں نے اپنے چینل پہ ایک واقعہ اپلوڈ کیا تھا، ایک ویڈیو میری لگی ہوئی ہے کہ میرے خواب بڑے سچے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنی خواب میں دیکھا تھا کہ میری والدہ محترمہ، انہوں نے اپنا سر رکھا ہوا ہے میرے بازو پہ اور زندگی کی آخری سانس لے رہی ہیں، اور وہیں پر ان کا دم نکل گیا۔ ناظرین، ٹھیک تقریباً 2.5 مہینے کے بعد یہی وقت آیا، میری والدہ بیمار ہوئی، میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں گیا، اور جیسے ہی انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ایمرجنسی میں ہم گئے تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ ایک بندہ ان کے ساتھ ٹھہر سکتا ہے، اور میری والدہ کا سر انہوں نے میرے بازو پہ رکھا کیونکہ ان کے پھیپھڑوں میں پانی تھا تو سر کو اٹھا کے رکھنا تھا۔ جب میں نے وہ منظر دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی منظر ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو اس وقت میری آنکھیں باہر آئیں اور میں نے کہا اللہ نہ کرے یہ میرا خواب سچ ہو جائے۔ وہی ہوا، انہوں نے آخری سانس لی اور وہی دم توڑ گئی میری والدہ محترمہ۔ ناظرین، میں اس چیز سے بہت ڈرا، انتہائی ڈرا۔ بعض دفعہ میں نے خواب میں اور بھی منظر دیکھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ ہو گیا، یہ کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم سینز دیکھتے ہیں وہ شاید ہم نے خوابوں میں دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ میرا جو ہے، میں ایک آپشن پیش کر رہا ہوں کہ شاید بعد میں جب وہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خواب ہمارا جو ہے وہ ریکال ہو جاتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سین ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہر ایک بندے کو ہر خواب یاد نہیں رہتا، لیکن خواب سب دیکھتے ہیں۔ دوسری ایک اور چیز ہے ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر بندے کی تقدیر، مقدر، اس کی قسمت، اس نے کیا کرنا ہے، کیا پانا ہے، کیا کھونا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، ہنسنا ہے، رونا ہے، تڑپنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ کتاب میں کیسے لکھ دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس شخص نے یہ کام کرنے ہیں، اور اللہ کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے ایڈوانس میں لکھ دیا ہے کیونکہ اس کو تو معلوم ہے اس نے یہ کرنا ہے، تو وہ لکھ کے رکھ دیا گیا ہے۔ شاید اگر ہم فار ایگزامپل میں کوشش کروں کمپیوٹر پروگرامنگ کی، تو جب میں پیدا ہوا تو میرے اندر، میرے دماغ میں وہ سب کچھ ایک لنک ہے میرا اس لوح محفوظ کے ساتھ، اس میری کتاب کے ساتھ جو میری زندگی کی کتاب ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی لنک ہے کسی قسم کا، کہ شاید بعض دفعہ کام کرتے کرتے مجھے لگتا ہے کہ یہ کام پہلے ایسے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے اور پہلے یہ ہو چکا ہے، یہ لکھا جا چکا ہے۔ دیکھیے ناظرین، ایسے کام ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کی جو آئی ٹی گیجٹس ہیں، آپ کا موبائل ہو گیا، آپ کی مشینز ہوگی، ہر قسم کی مشینز ہوگی، انکلوڈنگ واشنگ مشین، سلائی مشین، آپ کی گاڑی، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کی ونڈوز، آپ کا OS X ایپل آپریٹنگ سسٹم، یہ جتنے بھی اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم، یہ سب پروگرامڈ ہیں۔ ان میں سب کو اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ان کو پروگرام کر دیا جائے کہ اب تم نے لائٹ آن کرنی ہے، اب لائٹ آف کرنی ہے، وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے، وائی فائی ڈسکنیکٹ کرنا ہے، کیمرہ آن کرنا ہے، کیمرہ آف کرنا ہے، ریکارڈنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے۔ روبوٹس میں کیا ہوتا ہے؟ روبوٹس کی بھی پروگرامنگ ہوتی ہے، وہ اپنا پروگرام کر کے، پرفارمنس کر کے، وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو سٹیپس اس کے اندر فیڈ ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دماغ بعض دفعہ اس بک کو ریڈ کر لیتا ہے جو ہمارے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، یا جو لیٹس سے جو بھی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اس قسمت کا بعض دفعہ ہماری دماغ کے ساتھ تھوڑا سا لنک ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ پڑھ لیتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت آصف بن برخیہ علم سے، اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے، لوح محفوظ کے علم سے، کتاب کے علم سے، ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ کچھ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لے کے آ جاتے ہیں، بغیر فزیکل ورک کیے۔ اس میں نہ کوئی کارگو استعمال ہوئی، نہ جنات استعمال ہوئے، نہ کوئی اور ایسی جو ہے وہ طاقت استعمال ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے دماغ میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہمیں اگر وہ الفاظ مل جائیں جو الفاظ حضرت آصف بن برقیہ نے استعمال کیے، تو ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے چیزوں کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ہم رکھ سکتے ہیں بائی یوزنگ آور برین اینڈ دا پروگرام۔ پروگرام کیا ہے؟ دا بک آف نالج۔ اللہ رب العزت خود اس بات کی ایسی تصدیق فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اس شخص نے جو تخت لایا تھا بلکہ بلقیس کا ہزاروں کلومیٹر دور سے، اس کو ہم نے تھوڑا سا کتاب سے علم عطا فرمایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن پاور اتنی پاورفل ہے، ہمارے دماغ کے اندر اللہ نے ایسی ایسی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم اپنا دماغ اور پروگرام اور سافٹ ویئر اور نالج اور علم اور دا اسپیشل ورڈز، اللہ تو فرماتا ہے کہ میں جب کہتا ہوں کن فیکن تو کام ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تو یہ ورڈز ہیں کن کا، اس میں کائنات بھی بن گئی، انسان بن گیا، مخلوقات بن گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی علم ہیں جو اگر انسان وہ علم حاصل کر لے تو وہ ہوا میں بھی اڑ سکتا ہے۔ ایک جادوگر گزرا ہے کچھ چند ڈیکیڈز پہلے، 10 20 30 سال پہلے کی بات ہے، جس کا نام تھا ڈیوڈ کاپرفیلڈ۔ اس کی ویڈیوز تھی جس میں اس نے اسٹیچو آف لبرٹی کو غائب کیا تھا اور وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اس کے پاس یہ علم تھا جادو کا۔ بات علم پہ آ گئی، نگیٹو یا پازیٹیو، وہ فیکٹ تھا یا ریئل تھا یا کیا تھا، لیکن پوری دنیا میں کیونکہ میں نے تو دیکھا نہیں تو میں اس کو جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو میں اسٹیمپ لگاؤں کہ وہ ٹرو ہے۔ اینی وے جادوگر آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں جو بھی ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہیں، شاید آپ کی بھی کچھ ایسے واقعات اگر آپ کے ساتھ زندگی میں ہوئے ہوں تو ہمارے ساتھ اس چینل پہ تھوڑے سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں تھوڑے سے واقعات بتائیے کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ ایسا پہلے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ٹاپک بہت بڑا ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے بیسیکلی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی روح کو توانا رکھے اور بالایمان رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔